السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر کے ان دروس میں آپ لوگوں کے سامنے جو آیات پڑھی جا رہی ہیں وہ میں نے سب سے پہلی قرأت پر جو اس درس سے پہلے ہوا وہ آیت نمبر 75 to 82 تک کے آیات تھے۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے کرتوت اور اس کے مقابلے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امید لگائے تھے ان کو دیکھ کر، اور جو خدشات ابھرتے تھے ان کے اسلام قبول نہ کرنے پر، اس کی توجیہ اور تفصیل بیان کی اور بتایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، ان سے کوئی توقع نہ رکھیں، اور میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سلیس طور پہ پیش کر دیا اور تلاوت بھی مکمل ہو گئی۔ لیکن اس درس میں آگے جانے سے پہلے 2-3 آیات کا اور خلاصہ میرے ذہن میں باقی تھا، کیونکہ بہت اہم ٹاپک تھی، تو میں آپ کو آج اس درس میں کیا ہے وہ چھوڑی ہوئی جو باتیں اور جو نکات ہیں اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، بات چلی تھی افتطمعون ان یؤمنوا لکم، 75 آیت نمبر۔ ایسے بدخلق، بدخلق، بدمزاج، مکار، ناہنجار، گنہگار، ان سے آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں اے مسلمانوں، اے صحابہ، کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اب یہ کہنے کے بعد اللہ نے ان کے کرتوت جو خاص طور پر قابل مذمت ہے وہ بیان کی۔ پہلا یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کے اندر جرأت اتنی ہے کہ اللہ کا کلام ماننے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر غلط بیانی کرتے ہیں عوام کے سامنے۔ تحریف کرنے کا سیدھی سیدھی بات تو یہی ہے نا جی، کہ اپنے آپ سے کر کے اپنے لیے نہیں رکھ لیتے نا۔ یہ علماء کی طرف اشارہ ہے کہ یہ علماء ایسے ہیں جو عوام میں اللہ کی بات کو غلط پیش کرتے ہیں، غلط معنی دیتے ہیں، الفاظ ہی بدل دیتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے حال میں اگر علماء سو دیکھیں گے تو وہ الفاظ نہیں تبدیل کر سکتے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کیا ہوا ہے، تو وہ معنی تبدیل کرتے ہیں۔ معنوی غلطیاں بہت کرتے ہیں، آمدن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا دوسرا سب سے اہم نقطہ بتایا کہ یہ بدبخت جانتے ہیں کہ نشانیاں موجود ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، اور جو لوگ ظاہر کر دیتے ہیں وہ تنہائی میں بلا کر ان کو ڈانٹتے ہیں کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم کیوں بیان کرتے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے ہم پر کھولی ہیں، صرف ہم کو معلوم ہے۔ یہ جو ان کے اندر کے راز نیاز کی جو باتیں ہیں وہ کیوں تم ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے بدبختو، تم ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو، میں وہ ہوں جو غیب کا جاننے والا ہوں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب کچھ کیا ہے میں جانتا ہوں، اور میرے نبی پہ میں وحی کے ذریعے بتا سکتا ہوں، تمہاری حالتوں کو ظاہر کر سکتا ہوں۔ ہاں، اب یہاں تک کہ کیا ہے ان کا معاملہ تھا، تو ساتھ میں اللہ نے کہا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض امی بھی اس کے ساتھ کیا ہے، ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ وہ وہی ہیں جو ان کو کیا ہے پہلے سے خدا کا درجہ دے بیٹھے ہیں، ان کی 1000 مکاریاں سامنے آنے کے باوجود بھی انہی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ یہی حال ہمارے ہاں آج کا بھی ہے۔ بہت سے پیروں کے
ایسی باتیں، ایسے فاحشہ کام، ایسے غلط کام سامنے آنے کے باوجود بھی اسی کو پوچھتے ہیں، اسی کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی غلطیاں معلوم ہونے کے باوجود بھی، ہاں کیونکہ ان پڑھ ہیں، معلوم نہیں ہے، نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ کہہ رہا ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس بدبخت کام کے لیے، جو اللہ نے پہلے کہا کہ یحرفون الکلم، یہ لوگ تبدیل کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عذاب کے طور پر یہ آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں یا اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی بات کو اللہ کی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں اور اس کے عوض مال کماتے ہیں، ان لوگوں پر پھٹکار ہو، برباد ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے جس کا نام ویل ہے، جو جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ تو یہودیوں کے لیے تھا، لیکن آج بھی یہ کام ہم امت مسلمہ میں بھی ہو رہا ہے اور بڑے علانیہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا نا جی، اس واسطے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات یہ نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ یہ لوگ کے برملا کہہ دیتے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن لکھتے خود اپنے ہاتھوں سے تھے، یکتبون الکتاب بایدیہم۔ آج اس حد تک تو امت مسلمہ کو لے جا نہیں سکتے نا، ادنا سے ادنا مسلمان بھی جانتا ہے اللہ کی آخری کتاب اتر چکی ہے۔ اس واسطے بزرگوں نے کہا ہے، ہمارے اندر معاملہ کیسے لایا؟ کوئی دلیل نہیں، غلط عقیدہ بنانا ہے، مال کمانا ہے، عوام سے پیسہ اینٹنا ہے، کیا ہے؟ بزرگوں سے ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، کہاں بھائی فرماتے ہیں؟ کوئی ہے ثبوت تمہارے پاس؟ ہاں، غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے جتنے ولی ہیں اس وقت کے اور آئیں گے آخری تک، سب ولیوں کے گردن پر میرا پاؤں ہے، لکھا ہوا ہے باقی۔ کیا دلیل ہے؟ کب کہا؟ وہ اللہ کے بندے تو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اب ایک ایک کیا کرنا ہے؟ روب جمانا ہے۔ اب روب جم گیا، ہاں میں بھی ان کا کیا ہے خاص ہوں، میں بھی ان کو کیا ہے ملاقات کرتا ہوں خواب میں۔ اب اس کے بعد ان کا روب جم گیا، تم کو بھی بنا کے دیتا ہوں ان کا مرید۔ اس کے بعد تم کو کچھ بھی کو منکر نکیر آئے تو بھی ڈانٹ کے بھیج دیں گے ہمارے ولی۔ تو اب کرنا کیا ہے جی؟ 25 لاکھ لاؤ، بنگلہ لکھو دے تو جنت میں، خون سے لکھ کو دے تو، کفن پہ لکھ کے دے تو۔ یہ دھندا چل رہا ہے۔ ہاں لوگوں کو برا ہوگا، لیکن کیا کریں، حق بات ہے نا جی، حق بات کڑوی ہوتی ہے، کوئی بولے یا نہ بولے ہم کو تو بولنا ہے۔ یہ دھندا بہت آسانی سے مل جاتا ہے، کوئی بھی ڈھونگ رچائے بیٹھ جائے، میں بابا ہوں، میں فلاں ہوں، میں وہ ہوں، عوام اتنی جاہل ہے فوراً مان لیتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے اوپر وحی آئی میں نبی ہوں، یہ بھی کہنے والے بن گئے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچتے، پہلے بناتے کیا ہیں؟ کسی ایک کا نام استعمال کر کے صاف طور پر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے، حالانکہ وہ کب کہے ہیں جی؟ کب کہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ انٹرنیشنل ایک نام بڑا گھومتا ہے طاہر القادری صاحب کا، اللہ ان کو نیک توفیق دے، یہی کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں نے 9 سال امام ابو حنیفہ سے کیا ہے درس لیا، حالت بیداری میں کہتے وہ بھی، اور حالت خواب میں بھی کیا ہے ان کے درس سنتے رہے 9 سال۔ اب جم گیا بہت بڑا معاملہ، ارے کون ہے بھائی ڈائریکٹ، حالانکہ امام ابو حنیفہ کب کے ہیں؟ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں وفات پائی، بعد میں آنے والا 151 میں جو پیدا ہوا، یہ 150 کے بعد جو پیدا ہوا، اس نے دعویٰ نہیں کیا میں نے ابو حنیفہ سے پڑھا ہے۔ امام شافعی نہیں بول سکتے کیونکہ وہ 150 میں پیدا ہوئے، 150 میں کیا ہے ابو حنیفہ کی وفات ہو گئی۔ یہ آیا اب کا 1400 سال بعد، یوں کہتے ہیں کہ 9 سال ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے، اور اتنی بڑی مجلس میں بول رہے ہیں عوام، لیکن عوام کیا ہے؟
ویسے ہی ومنہم امیون، امی عوام ہے نا جی، جو چاہے بولو، سب چلتا۔ یہ بولتے ہی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، نعرے تکبیر، ہو ہا، سب چل رہا ہے، کیا کریں گے؟ تو آج بھی چل رہا ہے، باقاعدہ طور پر جھوٹ موٹ لگاتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کو ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا، صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ ہاں، کن کن کو ہم سمجھائیں گے؟ لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے نا جی، اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ بعضوں نے کتابیں لکھ دی، واہیات قسم کی کتابیں، اور اعلان کر دیا کہ میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ اس کتاب کو پڑھو، اسی سے کامیابی ملے گی، لکھ دیا۔ دیوبند کی تاریخ میں یہ تاریخ کیا ہے، رقم کر دی، یہ بات لکھ دی کہ اس کے نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے بتلائے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اسی پر عمارت اٹھائی گئی، اسی پر دیوبند بنا۔ دیکھیے، ہو گیا ھذا من عند اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے کہہ دیں گے تو پھر تو کیا وہ ھذا من عند اللہ کے برابر ہو گیا نا جی، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہاں پر جہاں اللہ کے رسول خود آ کے بتائے ہوں کہ یہاں دیوبند کیا ہے، تعمیر کیا جائے، دیوبند کا مدرسہ، تو پھر کوئی ہے کچھ بول سکتا ہے؟ ہاں، تو نیکی ہی نیکی ہوگی پھر۔ ایسے کیا ہے، ہر گروہ اپنے طور پر کیا ہے، ھذا من عند اللہ بنایا ہوا ہے۔ آج لکھتے تو اپنے ہاتھوں سے ہیں، لیکن منسوب ایسے کر کے بتلاتے ہیں، عوام کو بگاڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے جی، خواب میں رسول آئے تھے، خواب میں فلاں ہوا تھا، خواب میں انہوں آئے تھے، خواب میں انہوں آئے تھے۔ خوابوں کے سلسلے کو کیا ہے اتنا تقویت دے دیے کہ زندوں کا سلسلہ نہیں ہے، پھر خواب کا سلسلہ، نیند میں رہتے ہیں شاید۔ تو اللہ کے لیے بچو اس طرح کے واقعات سے جو بلا دلیل ہیں، اور لوگوں کو نہ بہکاؤ۔ اللہ کے بندو سدھر جاؤ، سب کے لیے کہہ رہا ہوں جو بھی ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے عقیدے کی ایک سب سے اہم ترین غلطی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ذکر کر رہا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80، ہمیشہ یاد رکھ لو۔ یہ بدبختی میں اتنے بڑھتے ہیں، پھر اتنے بڑھتے ہیں، اتنے بڑھتے ہیں، اتنے بڑھتے ہیں، شیطان ان کے دماغ میں یہ بات فٹ کر دیتا ہے کہ تم اللہ کے اتنے محبوب ہو، جو چاہے کرو، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہی حال ان یہودیوں کا بھی تھا۔ اتنے نشانیاں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت کی کتاب دینے کے باوجود اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ایذائیں دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ پھر بھی امید کیا تھی؟ امید نہیں بلکہ یقین کیا تھا؟ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو کیا اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب، ہم کیوں جی جائیں گے؟ اسی عقیدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تردید کر رہا ہے۔ بدبختو، کہاں اللہ نے تم سے کیا گارنٹی لی ہے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، آگ ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، ہم جہنم جائیں گے ہی نہیں، بہت گناہ کر لیا تو بھی کیا ہے جی، چند دن کے لیے جائیں گے، بس چند دن، معدودہ۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے بدبختو، یہ بات تو جو تم نے اللہ کی طرف کیا ہے گھڑ کر منسوب کر دی ہے، یہ جھوٹی بات، کیا کوئی عہد ہے تمہارے پاس، کوئی اگریمنٹ ہے؟ آج بھی یہی سلسلہ ہے بھائی، ہمارے پاس بھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے آج کی پیری مریدی کا چکر سمجھ لو۔ ہر کوئی دفتر لے کے بیٹھا ہوا ہے، نام رجسٹر کر لو جنت میں، کچھ بھی کر لو، پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا تم پر، فلاں عرس چڑھا دو، فلاں کیا ہے دیگیں پکوا دو، فلاں کام کر دو، پھر بینک میں چلتے رہو، سود کے ویپار چلتے رہیں، شراب خانے بھی کھول لو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ فلاں پیر کے مرید ہیں، ان کے لیے سب معاف ہے۔ ہاں، اور عوام کو بھی ایسا ہی چکمہ دے کے بٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں دیکھے ان لوگ غلط کام کرتے ہیں، آنکھوں دیکھے فحاشی اور ریانی کے کام کرتے ہیں، پھر بھی عوام بڑے ادب سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کیا ہے اللہ پوچھتا نہیں، ان کے لیے سب جائز ہے۔ وہ جو ہے نا جی، وہ حضرت ہے، وہ حضرت، وہ ہمارے پیر ہیں، کیوں آگ چھوئے گی ہی نہیں، وہ تو عہد کر کے آئے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جو مرید ہو جائے عبد القادر جیلانی کا، اسے تو کیا ہے
کوئی منکر نکیر بھی سوال نہیں کر سکتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ کوئی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے امت میں کیا ہے، اللہ کے رسول کی امت میں ایک آئے گا جس سے بیعت لے لیں گے تو بس۔ بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ان کے مدرسے کے دروازے سے پر جو گزرا ہوگا اس کے لیے بھی کیا ہے، معافی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ واقعات لکھے ہوئے موجود ہیں باقاعدہ، عوام کو چکمہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ یہی حال ہماری امت کا ہے بھائی، یاد رکھو۔ ہم بھی بہت ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں ہم تو کیا ہیں جی، بہت گنہگار، لیکن ہم تو امت مرحومہ ہیں جی، یعنی مرحومہ ہیں، اللہ نے جس پر رحم کر دیا۔ ہم تو کیا ہے، اللہ کے رسول کی امت ہی ہے نا جی، کیسے اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے جائیں گے؟ ہمیں تو نکال کر ہی لے جائیں گے۔ اگر شرک بدعات پر بھی نکال کر ہی لے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو نکال کے لے جاتے، جو خاص چچا ہیں، نہیں نکال کے لے گئے۔ شرک کو معافی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بہت آسان۔ ہم امت محمدیہ ہیں، مرحومہ ہیں، ہم اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیں گے، ہم عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لیں گے، ہم فلاں ولی کا دامن پکڑ لیں گے، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہی عقیدہ دراصل ہمارے اندر بھی آنے سے ہم برباد ہوئے، یہی عقیدہ تھا جو یہودیوں کو آنے سے کیا ہے، وہ لوگ برباد ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلا من کسب سیئہ، جو برا کام کرے اور اس کے گناہ اس کو گھیر لے، اور یہاں پر لفظ سیئہ آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ ہے، وہ ایک گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ روایتیں اس پر صاف ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں برائی سے مراد، سیئہ سے مراد کفر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سیئہ سے مراد شرک ہے۔ ہاں، ایک گناہ کافی ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، جو تمہارے تمام گناہوں کو گھیر لیتا ہے، جو تمہارے لیے اس کے ہر گناہ گھیر لیں، جو برے کام کرے اس کے ہر گناہ اس کو گھیر لیں۔ ایک گناہ جو سب گناہوں کے لیے کافی ہے اور تم کو گھیر کے جہنم کی طرف لے جائے، وہ گناہ شرک ہے۔ تم کہاں کی آس لگائے بیٹھے ہو کہ ہم تو کیا جنت کے وارث ہیں، ہم تو فلاں کے ہیں، ہم تو وہاں کے ہیں، ہم تو یوں ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کس سے عہد لیا؟ ایک مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر بد ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہے، وہ جہنم ہے، جہنمی ہے وہ۔ جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان لائے، سنت کے مطابق عمل کرے، وہ جنتی ہے۔ اگلی آیت ہی فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اصل تو وہ ہیں۔ تو اور برائی بھی، ایک برائی بھی کبھی کبھی تمہارے لیے تمام برائیوں کو گھیر لینے کے برابر ہو جائے گی، وہ ایک برائی شرک ہے۔ اس شرک سے بچو۔ کبھی کبھی ایک برائی کرتے 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 بھی انسان کیا ہے، سخت کفر میں پہنچ جاتا ہے اور دل بڑا سخت ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ ایک برائی سبب بن جاتی ہے آخر کار دائمی جہنمی بننے کے لیے۔ اس لیے مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو ایک انبار لگ جاتا ہے لکڑیوں کا، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی سے بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا بھی جو ایک گناہ ایک گناہ ایک گناہ ایک گناہ کر کے کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی ایک گناہ یہ تو بعد میں معافی مانگ لیں گے، ایک گناہ یہ تو بعد میں کر لیں گے، ایک گناہ، اب یہ ایک گناہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ قافلہ اترا، 15-20 آدمی تھے، 100 آدمی تھے،
سب نے صرف کیا کہا کہ ہم ایک لکڑی لائیں گے، بھائی ایک لکڑی لائے، لیکن وہ ایک لکڑی جا کے 100 لکڑی بن گئی۔ اب یہ 100 لکڑی اتنی پاورفل ہے کہ اس کو جلاؤ تو بڑے بڑے کیا ہیں، لوہے کی چیزیں جل جائیں۔ یہی حالت ہوتی ہے انسان کی بھی، سمجھتا ہے ایک گناہ بھائی ایک ہی تو گناہ ہے، ارے اتنے رتی گناہ ہے بھائی، بعد میں معافی یہ ایک گناہ پھر اتنا تو وہ پورا گناہ ہی گناہ ہو جاتا ہے، گھیر لیتا ہے وہ ایک گناہ اس کو ہر طرف سے، احاطت بہ خطیئۃ، اور پھر وہ جہنم کی آگ کے لیے ہو جاتا ہے، وہیں پر پڑ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایک معنی شرک کا ہے کہ یہ ایک گناہ اگر شرک لیا جائے تو یہ ایک ہی کافی ہے جو تم کو گھیر لے گا ہر طرف سے، ہر عمل تمہارا برباد کر کے رکھ دے گا اور تم جاؤ گے جہنم میں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم ایک گناہ کو معمولی سمجھو تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ معمولی سمجھ کے ایک گناہ بول کے کرتے 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 آخر حالت تمہاری یہ ہو جائے گی کہ گناہوں کے گھیرے میں آ جاؤ گے، یہاں تک کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس واسطے ہے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک پیغام وہ ہے جو کہ ان خیالات کی تردید کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا، ایک گناہ میں کیا ہو جانے جاتا، نہ گناہ سمجھے تو رکو، وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں۔ جو لوگ وہ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے خاص کر۔ پھر دوسری بات، وہ جو لوگ دراصل وہ تو نہیں ہیں لیکن یہ شرک میں پڑ گئے اور شرک کیا اعمال کو صالح اعمال سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں، یہ بچائیں گے وہ بچائیں گے، تو اللہ کہتا ہے یہ ایک گناہ بس ہے، کافی ہے، تمہارے تمام نیکیوں کو لپیٹ کے تمہیں کیا کرے گا، ہر طرف گنہگار بنا دے گا، وہ ایک گناہ کافی ہے تمہارے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تم تو آگ والے بن جاؤ گے، ہم فِيهَا خالدون، جس میں ہمیشہ پڑے رہو۔ تو یاد رکھیے ان آیات کا جو 75 to 82 میں نے بیان کیا، یہ تمام آیات کا خلاصہ میں نے 2 ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کیا ہے، اس واسطے کہ پہلے میں آپ ترجمہ اور تشریح دیکھ لیں اور دوسرے میں آپ تفسیر اور اس کا خلاصہ دیکھیں تاکہ کوئی پہلو چھوٹ نہ جائے۔ تو مسلمانوں، یہ کام یہودیوں کے تھے جو کام ہمارے اندر آ گئے ہیں، سدھرنے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ پلٹ آؤ، شرکیہ اعمال چھوڑ دو، غلط بیانی، خرافات، موضوع روایات گھڑ کے لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرو اور ان سے پیسہ لے کے ظلمن نہ کھاؤ، مذہب کے نام پر ڈرا دھمکا کر ان سے پیسہ کھانا جہنم کی آگ بھرنے کے برابر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے آیات میں اگلے درس میں پیش کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، درس بخاری آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے 26ویں حدیث بخاری کے ترتیب نمبرات کے اعتبار سے 26ویں حدیث ہم نے مطالعہ کیا اور اس کے نکات اور خلاصے کو جاننے کی کوشش کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی بھی توفیق دے، حدیث کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کا ادب کرنا یہ ایمان کا جز ہے،
جس میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سدھار سکیں۔ بات چل رہی تھی ایمان اور عمل، اسی پر کتاب الایمان کی بنیاد امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھی، اور بعض لوگوں نے حدیث کی مخالفت یا حدیث کو گرا کر اپنے مسالک کی بات اور اپنے مسالک کے اماموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، جس پر میں نے تبصرہ کیا، بعض طرف اشارے کیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک توفیق دے، یہ تعصبات کو چھوڑیں اور خالص قرآن و سنت کو مان کر زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو توفیق دے۔ تو ہم اب آگے جو 27ویں حدیث ہے یہ پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے امام بخاری اپنے ترتیب کے اعتبار سے وہی باب بھی باندھا ہے اور اس باب کی تائید میں قرآن کی آیتیں لا کر پھر حدیث لائی ہے۔ باب باندھا ہے اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو، یعنی اسلام کہہ رہا ہو، ایمان کہہ رہا ہو، لیکن حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے اسلام، ایسے لوگوں کی بابت کیا باتیں ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن آیتوں میں ان لوگوں کو کیا ہے خطاب کیا ہے، یہ باب باندھ کر وہ دراصل آگے چند خلاصہ اس باب کا قرآن و سنت سے بیان کرنے کے بعد حدیث پر آ رہے ہیں، جو کہ 27ویں حدیث ہے۔ فرما رہے ہیں وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، آل عمران 19 آیت نمبر۔ اور اسی طرح وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران 85 آیت نمبر۔ یہ دراصل کیا ہے، باب کے خلاصے کے طور پر یہ آیات کو لائے ہیں۔ پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ فرمایا کہ حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو، اس کا باب۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اذا کان علی الاستسلام او الخوف، یا نہیں اب الخوف من القتل، فرمایا کہ محض ظاہری طور پر مسلمان بن گیا ہو کوئی، یا قتل کے خوف سے یا لغوی اعتبار سے اس پر مسلمان کا اطلاق ہو رہا ہو، یعنی ظاہر کر لیا بس اسلامی طور پر، دل میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب دیہاتی لوگ آئے، کہا ہم ایمان لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے کہ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لائے، وَلَكِنْ كُونُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ تم تو یہ کہو کہ اپنے آپ کو کہ ہم نے بظاہر مسلمان ہو گئے۔ اگلی آیت اور جملہ جو ہے سخت ہے، فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کے اندر ایمان تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ ہاں، لیکن ایمان حقیقتاً حاصل ہو تو رب العالمین ان کو کیسے خطاب کرتا ہے؟ فرمایا کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، یعنی لفظ ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اب اسلام میں ایمان نہیں آتا، ایمان مراد ہے وہاں پر، اور اسلام بھی مراد ہے۔ تو اگر الگ الگ کہیں استعمال ہوگا، ایمان مراد ہو ایمان کہہ کے، اسلام مراد ہوگا اسلام کہہ کے ایمان مراد ہوگا، جیسا میں پہلے بھی سمجھایا ہوں، ایک ہی جگہ اگر آئیں گے تو وہاں ایمان مراد ہوگا اور اسلام مراد ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی بعد میں آ رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسری آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی مقصود یہی بتانا ہے کہ یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دین اسلام کہا گیا ہے،
تو یہاں ایمان کے ساتھ کہا گیا ہے، ایمان کے ساتھ ہی اسلام بھی مکمل ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے 27ویں حدیث، فرمایا حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا الی فقلت یا رسول اللہ ما لك عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی فقلت ما لفلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ یا رب، رواہ بخاری کے ساتھ ساتھ رواہ مسلم، ابو داؤد، نسائی میں بھی حدیث آئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، اور انہی عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اور اپنے والد سعد سے سن کر یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو کچھ عطیے دیے، کچھ مال دیا۔ حضرت سعد وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، تو حالانکہ وہ ان میں سب سے زیادہ پسند تھا، یعنی اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا، یعنی ان کا ایمان، ان کا اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، وہ اپنوں میں سے، قریبوں میں سے تھے، لیکن ان کو کچھ نہ دیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، میں اسے مومن گمان کرتا ہوں، یعنی یہ مومن ہیں، ان کو کچھ نہ دیا آپ، جو اجنبی لوگ آئے ان کو دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلم؟ پھر تھوڑی دیر چپ رہے، پھر حضرت سعد کو اس پر رہا نہ گیا، تو وہ پہلی والی بات دہرانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی وہی جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو انہیں مومن دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مومن یا مسلم؟ پھر آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ سعد، باوجود ہے کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر نہ جائے، اللہ اسے آگ میں اوندھا منہ نہ ڈال دے۔ یعنی ان کے ایمان پر مجھے بھروسہ ہوتا ہے، ان کے تقوی پر مجھے بھروسہ ہوتا ہے، تو میں انہیں کچھ نہیں دیتا ہوں، ان کے ایمان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ لیکن جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، جن کے ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، میں انہیں مال دے کر اس میں مدد کرتا ہوں تاکہ وہ اس کے اندر پختہ ہو جائیں، یہ دنیا نہ ملنے کی وجہ سے ایمان کھو نہ دیں اور جہنم میں نہ چلے جائیں۔ یہاں تو سب سے پہلی بات وہ ہو گئی جو باپ کا حصہ ہے کہ ایمان کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور دوسری بات وَرَوَاهُ یونس وصالح ومعمر وابن اخی الزہری عن الزہری، اس باب میں اس سند کو اور طرح سے بھی لائے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کو یونس، صالح اور زہری کے بھتیجے عبداللہ نے بھی انہی سے روایت کیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ خاص کر جو آیت حجرات کی ہم پڑھے، قالت الاعراب آمنا کے سلسلے میں، وہ آیت کریمہ اصل میں بنو اسد کے کچھ بدوؤں کا ذکر ہے جو مدینے میں آ کر اپنے اسلام کا اظہار کیا اور احسان بھی جتا رہے تھے، ہم آئے، آپ کو تقویت ملی، ہماری طرف سے اسلام کو غلبہ ہوا، ایسا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہمارا احسان ہے کہ نہ کہ تمہارا، جیسا کہ بعد میں وہ آیت صاف طور پر نیچے آ رہی ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم،
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم لوگ احسان جتا رہے ہو اسلام پر کہ تم نے اسلام قبول کیا، یہ کرنے سے ایسا ہوا ویسا ہوا. تمہیں دراصل کیا ہے، اس پر دراصل اترانا ہے. فرمایا کہ اللہ نے ہدایت دی کہ تم اسلام قبول کیا کر، یہ اللہ کا احسان ہے، اسلام کا احسان ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اس پر. تو غرض کہ ان کے احوال تھے یہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ نے فرمایا کہ احسان ہم نے کیا ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. اچھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس شخص کے بارے میں قسم کھا کر مومن کہنے کا جو بیان دیا تھا، اس پر آپ نے تنبیہ فرمائی. فرمایا کہ ایمان دل کا فعل ہے، کسی کو کسی کے باطن کی یا اندر کی کیا خبر. ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا حکم ہم لگا سکتے ہیں. اس باب میں اور اس کے ذیل میں یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی قبول ہے جو دل سے ہے. ویسے دنیاوی امور میں ظاہری اسلام ہی کو دیکھا جائے گا، لیکن اللہ کے پاس اندر کا جو اسلام ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اسی پر ثواب دے گا، وہی جانچا جائے گا. اور اس مقصد کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کے ایمان اور اسلام شرعی اعتبار میں اتحاد ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دونوں اگر الگ الگ آئیں تو وہاں پر ہی معاملہ کیا ہو سکتا ہے، الگ الگ مراد ہے. اور ایک جگہ آئیں وہاں پر ہی معاملہ الگ ہو سکتا ہے. اگر الگ الگ آئیں تو اسلام کہہ کے ایمان مراد ہوتا ہے، ایمان کہہ کے اسلام مراد ہوتا ہے. اب آئیے یہاں پر وہ اہم ترین بات جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے جب فرمایا کہ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں تو انہیں مومن شمار کرتا ہوں، مومن دیکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے اتنا حتمی طور پر وہ دل کا جو معاملہ ہے اس پر یقینی طور پر قسم کھانے سے اللہ کے رسول نے گویا کہ کیا ہے، روکا کراہت کی. فرمایا کہ مسلمن، مومنن نہیں مسلمن کہو، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ظاہری بات ہے، ایمان جو ہے وہ قلبی بات ہے. ہر ایک کو مومن ہونے کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، مسلمان ہونے کی گارنٹی ہم دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ظاہری طور پر ہے، باطن کا اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے. اور دوسری جو سب سے اہم ترین بات یہاں پر ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا سعد انی لأعطی الرجل، فرمایا کہ سعد میں جس کو دیتا ہوں، کچھ عطا کرتا ہوں، کچھ مال دیتا ہوں، حالانکہ وہ دوسروں میں کا ہوتا ہے، اپنا نہیں، یعنی زیادہ مجھے پہچان نہیں، یعنی خاص صحابہ میں سے نہیں. کیوں دیتا ہوں میں؟ احب الی خشیت، اس شخص کے علاوہ جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے اس شخص کا معاملہ الگ ہے، اس کو ایمان کے حوالے کر دیتا ہوں. کیونکہ مجھے ایک شخص بہت عزیز ہے، میں اسے نظر انداز کر کے بھی دوسرے اور شخص کو اس خوف سے دے دیتا ہوں. احب الی خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، یعنی وہ ایمان میں کمزور ہے، اس دنیا کی وجہ سے اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے. تو معلوم ہوا اس طرح کی کیا ہے قبول اسلام پر جو نئے نئے آئے ہیں، جو ہم نو مسلم حضرات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی مالی مدد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں. آج ہم کیا کرتے ہیں، اسلام پر ان کو لانے میں تو محنت کرتے ہیں، بہت سے لوگ اسلام لانے کے بعد کے تکالیف میں ان کو ساتھ نہیں دیتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بہت سے لوگ اسلام لانے کے باوجود بھی پریکٹیکل مسلم نہیں بنتے، یا نہیں تو پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کیا ہے پناہ میں رکھے، پھر اسی مذہب میں یا کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. یہ وبال، یہ گناہ کس پر پڑے گا بعد میں؟ ہمارے اوپر. تو اس لیے فرمایا کہ جن کا ایمان کامل، جن کے لیے ہم کیا ہیں، جانتے ہیں کہ ایمان میں پختہ ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں کیونکہ ان کا ایمان
مضبوط ہے، حالانکہ وہ مجھے عزیز ہیں لیکن میں نہیں دیتا ان کو. جیسا کہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول یہ مومن نظر آئے، ان کو آپ کچھ نہیں دے رہے. فرمایا کہ میں اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ وہ مومن ہیں واقعتاً ان کے اندر وہ ایمان ہے کہ دنیا اور دین، دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا بھی ہو دین پر قائم رہیں گے. لیکن جو ابھی قبول اسلام لائے ہیں، ابھی کیا ہے، ان کا ابتدا ہے، ان کو سپورٹ کر کے ان کے ایمان کو مضبوط بنانا تھا، جس کے لیے میں نے ان کو اور دیا. تو نو مسلم حضرات جو آتے ہیں ان کے کئی مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے کیا ہے، کھل کے دینا چاہیے. اگر ہم معاشرہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو جائے تو یاد رکھو مسلمان ہونے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن ہم اس میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، بہت کنجوسی کرتے ہیں. مجھے تو کئی لوگ مل کے کیا ہے اپنی رودات سناتے ہوئے رو پڑے کہ ہم نے کیا کیا، فلاں مشقتیں اٹھا کے اسلام قبول کیا، لیکن کرنے کے بعد ہمیں کوئی سپورٹ اسلامی معاشرے سے نہیں ملی. کئی مہینے بھوکا رہنا پڑا، کئی مہینے ایسے جگہ رہنا پڑا جہاں پر کیا ہے صرف چھت آسمان کی تھی، گھر نہیں ملا، ہمیں سپورٹ کوئی نہیں ملا. کئی دن فاقہ ایسے رہنا پڑا ہم کو. کئی غلط خیالات آئے کہ نکل کے واپس نہ چلے جائیں ہم، کیونکہ ہمیں کیا ہے اسلامی معاشرے سے جس سپورٹ کی توقع تھی وہ نہیں ہوئی ہمیں. حالانکہ یہ چیز ہمارے اندر بدرجہ عتم موجود ہونا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اگر ہم دھتکار دیں تو پھر کون. اور خاص طور پر لڑکی دینے کے معاملے میں بعضوں نے مجھ سے التجا کی. نو مسلموں کو کوئی اپنے خاندان سے لڑکی نہیں، ارے وہ تو نو مسلم ہے، اسے کیا دیں گے، ہم کیا اعتبار کریں گے. اگر کیا ہیں اپنے گھر کی بچی کسی ناہنجار سے، کچھ گنہگار سے، کسی زانی سے، کوئی کیا ہے بدخلق سے، کوئی کیا ہے بد اخلاق سے، کوئی کالج کا کیا ہے جو بد کردار لڑکا ہے اس کے ساتھ بھاگ جائے، تب تو ہم صبر کر لیتے. جب باقاعدہ طور پر اسلامی لحاظ سے رشتہ ہے اور وہ غیر مسلم ہے لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کو ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں، اچھے ہیں وہ لوگ اور پریکٹیکلی مسلمان ہے، اس کو اپنی بیٹی یا اپنی رشتہ داروں میں کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اسلامی لحاظ سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی ہے، خواہ وہ پیسے کی ہو، خواہ وہ کیا ہے خاندان کی ہو. تو اس حیثیت سے وہ ایمان جو ابھی کمزور سا لے کے ابھی آئے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی، تو بہت سے غلط راہوں پہ چلے جاتے ہیں، نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، یا نہیں تو کیا ہے پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں اپنے کفر میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان کیا کہ یہ آگ میں جانے کے برابر ہے. اور وہ جانے کے لحاظ سے جو تقویت پہنچائی وہ ہمارا معاشرہ ہے، تو گناہ میں ہم بھی شریک ہوں گے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. کہ یہ دراصل کیا ہے سوچنے کی بات ہے، بہت اہم ہے کہ ہم اس پہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے، اور جہاں کیا جا رہا ہے وہاں تک مال پہنچائیں. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ادارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان تک تو کیا ہے یہ چیز پہنچائیں غیر مسلموں کے لیے. اور ہمارے ہر مسجد کے اندر ایک شعبہ ہو، مال کا ایک حصہ ہو، مساجد کے متولیان کیا ہیں یہ کریں کہ غیر مسلموں کے لیے خاص کیا جائے، ان کے مسائل پر حل کیا جائے، ان کے لیے روم نہیں تو روم کا ارینجمنٹ کیا جائے. وہ مسائل میں پھنس گئے یا ان کے جو رشتہ دار ہیں ہندو یا جو بھی مذہبی اعتبار سے وہ لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو عدالتوں میں کیس لڑنے کا انتظام کیا جائے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں بہت بڑا دین کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں وہی سبق دے رہے ہیں کہ ہم کو عزیز ہے وہ بندہ، پھر بھی ہم اسے کچھ نہیں دیتے، لیکن ان کو ہم دیتے ہیں کہ دوبارہ یہ جہنم میں نہ پہنچ جائیں، اس واسطے کہ یہ ابھی اسلام قبول کیے ہیں. تو یہ حدیث کے اس ٹکڑے کو کبھی نہ بھولنا کہ یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار. اس ڈر کی وجہ سے میں کیا دیتا ہوں ان کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا منہ کے بل جہنم میں ڈال دے. کیوں منہ کے بل جہنم میں جائیں گے؟ اگر وہ پھر بیک لے لیے، مرتد ہو گئے تو جہنم ہی نہ جائیں گے، وجہ اس میں اسلامی معاشرہ بنے گا. تو میرے بھائیو یہ بہت اہم سوچنے کی بات ہے.
اور خلاصے کے اعتبار سے دو باتیں، یہ ایک بات وہ ایک بات کہ حتمی کسی کا مومن ہونا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بار بار تنبیہ کی کہ وہ جب بھی کہہ رہے تھے انی لاراہ مؤمنا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے او مسلما، انی لاراہ مؤمنا، تو اللہ کے رسول کہ او مسلما، دیکھو مومن نہیں، مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو، کیونکہ ظاہری جو اعمال ہیں وہ اسلام پر دلالت کرتے ہیں، اندرونی جو ایمان ہے وہ مومن ہے، وہ اندرونی اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے، جس میں ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ تو یہ بات جو ہے ایمان اور اسلام میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ مسلم کہو مومن نہ کہو، تو ہم تو کیا ہیں بعضوں کے آسمان سے قلابے ملا دیتے ہیں، آسمان تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں، یہ وہ ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، درجات میں یوں بلند کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مبالغہ آمیز القاب سے پکارنے پر یا بولنے پر حد بندی لگائی ہے، روکا ہے۔ تو یہ تھی مکمل طور پر یوں سمجھیے کہ مختصر وضاحت جو میں نے آپ کو یہاں پر دینے کی کوشش کی۔ 27 نمبر کی جو حدیث ہے جو کہ حضرت سعد سے روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں 28 نمبر کی جو روایت ہے وہ ہم پڑھیں گے اور اس کے احکامات کو اور اس کے لوازمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ آپ سے ملوں گا اور انشاءاللہ درس بخاری پھر ہم اگلے حدیث کو پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، السیرۃ النبویہ، اس عنوان کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا وہ حصہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بیان کر رہا ہوں جس میں ہجرت کے واقعات، خاص طور پر وہ رات جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آخری جو درس تھا اس میں وہی بات میں نے آپ سے کی تھی کہ ادھر پارلیمنٹ میں سازش کر کے مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیراؤ ڈال دیا تھا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ آپ کو کوئی غم نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، آج ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ آپ انہی کے سامنے سے نکلیں، اللہ ان کے آنکھوں کو پکڑ لے گا، آپ انہی کے سامنے سے اسی وقت رات ہی میں نکلے۔ ادھر تیاری حضرت ابوبکر صدیق مکمل کر چکے تھے، اور ادھر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر چکے تھے، احاطہ کر چکے تھے۔ عجیب نظارہ تھا۔ اب آگے سنیے کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کا وقت یہ لوگ مقرر کیے تھے،
جب آدھی رات ہو جائے گی اور یہ جاگ کر گزار رہے تھے اور منتظر تھے کہ نکلیں گے تو ہم یہ کام کر گزریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز پر غالب ہے، اسی کا حکم چلتا ہے کائنات میں۔ تمہارے خلاف سب کچھ جمع ہو جائیں، اللہ کا اذن نہ ہو تو تمہارا بال بھی بیگا کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی کے ہاتھ میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے پکڑنا چاہے اسے کوئی رب العالمین سے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر جو آیت کریمہ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 جو میں نے ابھی تلاوت کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ موقع یاد کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، جلا وطن کر دیں، اور وہ لوگ ایک داؤ چل رہے تھے، ایک مکر کر رہے تھے، اور اللہ بھی ان کے ساتھ ایک داؤ چل رہا تھا، مکر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ چلنے والا ہے، سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے، انہی کے الفاظ میں انہیں جواب دیا گیا۔ بہرحال قریش اپنے پلان کی نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود مکمل فاش ناکامی سے کیا ہے دوچار ہوئے۔ اس نازک ترین لمحے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور یہ میری سبز چادر ہے، اس کو اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جس چادر کو اوڑھ کے سوتے تھے اس چادر کے اندر حضرت علی اب سو رہے ہیں، بڑی میٹھی نیند، کیونکہ رسول کی گارنٹی ہو گئی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی واسطے بعض تاریخ کے اندر یہ الفاظ تک آئے ہیں کہ حضرت علی نے کہا کہ اس دن جس میٹھی نیند کا میں نے مزہ لیا اس کے بعد کبھی نہیں ہو سکا، نہ اس سے پہلے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے قول پر دل و جان سے ایمان لائے تھے کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ حالانکہ باہر پورا گھر گھیراؤ کیا ہوا تلواریں سونت کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت علی بہترین نیند سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول کی آمد کے لیے انتظار کر رہے ہیں، انہی کے سامنے سے انہی کے صفیں چیرتے ہوئے ایک مٹھی میں سنگریزوں کو یعنی کنکروں کو لیا اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی میں، اور ان لوگوں کے سروں کے اوپر بالکل ڈالتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی یہ آیت 9 نمبر کی۔ فرمایا ہم نے ان کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی، رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کے پیچھے ایک دیوار رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانپ لیا اور وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ان کے سروں کے اوپر بالکل پاس سے گزرتے ہوئے ان کے سروں پر کنکریاں ڈالی، لیکن یہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ اور اس موقع پر کوئی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ مٹی، کچھ نہ کچھ کنکری نہ ڈالی ہو۔ سب کی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پکڑ لیا، بالکل ان کے پاس سے گزرتے ہوئے نکل گئے۔ صدیق اکبر کے گھر پہنچے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے دونوں نکل کر رات ہی رات مدینے کے جانب رخ کرنے کے بجائے یمن کے جانب رخ کیا، بالکل اپوزٹ سائڈ، تاکہ معلوم تھا یہ بدبخت معلوم ہوتے ہی تلاش کے لیے نکلیں گے تو مدینے کے راستے پہ نکلیں گے۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تدبیر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا،
گارنٹی پوری کی پوری تھی اللہ بچا لے گا، لیکن جو تدبیر کے کام ہیں اس کو انجام دینا چاہیے، توکل اسی کا نام ہے۔ تو یمن کی طرف کا رخ کیا اور چند میل جو دور جائیں گے تو آپ کو ابھی بھی بالکل مدینے کے مخالف راستے میں آپ کو غار ثور کا نام سے ایک غار ہے جو پہاڑ کے اوپر ہے، اور وہ پہاڑ کا نام ہی ثور ہے، وہاں غار ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد مدینے کی راہ لی۔ تو ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر پہنچے، وہاں سے صدیق اکبر کو ساتھ میں لیا اور سیدھے غار ثور کی طرف کیا ہے بالکل مدینے کی اپوزٹ جانب چل نکلے۔ اور ادھر محاصرین جو تھے پورے کے پورے جو اکٹھا ہو کے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، جبکہ اللہ کے رسول نکل چکے تھے۔ جب وقت مقررہ پر یہ لوگ دیکھے کہ جہاں اللہ کے رسول نکل جایا کرتے تھے اس وقت تک، لیکن اب تو کیا ہے اس سے بھی بہت دیر ہو چکی ہے، کوئی نہیں نکلا، تو ان لوگوں کو بے چینی شروع ہوئی۔ ان لوگوں کی ناکامی اور نامرادی کا اس وقت ہی ان کو علم ہو سکا، اور وہ بھی ایسے ہوا کہ ان کے پاس سے ایک آدمی جو گزر رہا تھا اپنے کسی کام سے، بالکل غیر متعلق شخص، وہ انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا، اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا کہ پھر تو تم بالکل ناکام نامراد ہو گئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو انجام دیا، میں نے دیکھا، یعنی دور کا شخص دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر بھی رہے ہیں اور مٹی ڈال رہے ہیں، لیکن ان بدبختوں کو نہیں دکھ رہا تھا، کیونکہ اللہ جس کو دکھانا چاہے وہی دیکھ سکتا ہے، آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ رب کے اذن سے آنکھ دیکھتی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول تمہارے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے یہاں سے نکلے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بخدا ہم نے تو نہیں دیکھا۔ پھر جب ہاتھ رکھ کے جب محسوس کیا تو معلوم ہوا کہ واقعتاً سروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ ہاں، تو مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر دروازے کے روزن سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے، حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے تھے۔ تو اس وقت بھی ان کو کیا شبہ ہو گیا، پھر جھانک کے دیکھا تو وہاں پر تو اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کوئی تو سو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو محمد سوئے پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر تو ان کی چادر تک موجود ہے۔ تو وہ آدمی کہنے کے باوجود بھی یہ لوگ اندر داخل ہو کر کچھ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو روک دے اس کو کوئی نہیں چلا سکتا۔ تو یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے، مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے بستر سے حضرت علی نمودار ہو رہے۔ ان کو تو بڑی امید تھی کہ کچھ بھی ہو، لیکن چادر وہی، بستر وہی، تو اللہ کے رسول اندر ہی ہیں۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اٹھے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھے کیا معلوم، واقعتاً نہیں معلوم تھا۔ ویسے بھی اللہ کے رسول نے صرف یہ بتایا کہ میں نکل رہا ہوں، پلان کیا یہ تو معلوم نہیں تھا۔ اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک 27 صفر، ہاں یعنی ربیع الاول سے پہلے محرم، صفر، اور محرم سے آپ کو معلوم ہے سال کا اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، نہ اس وقت تعزیہ تھا، نہ پنجے تھے، نہ جھنڈے تھے، نہ بنڈے تھے، سب ایجاد کر لیے گئے بعد میں۔ تو محرم جو ہے
اس کے بعد کا مہینہ سفر تھا۔ بعض لوگ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہوا سفر کے اندر جس میں اسلام کا سب سے بڑا انقلاب ہوا ہے، ایسے سفر کو منحوس کوئی سمجھے گا؟ وہ منحوس ہوگا جو سمجھ رہا ہے۔ بہرکیف 27 سفر 14 نبوت، یعنی مطلب یہ ہے کہ 13 نبوت کا سال مکمل ہو کے 14واں سال شروع ہو کے ایک مہینہ ہو چکا تھا، اور دوسرے مہینے کے 27 روز ہو چکے تھے، اور بڑے ہی کوششوں کے ساتھ مورخین سیرت نگاروں نے انگلش ڈیٹ بھی نکالی ہے، مطابق 13 اور 12 ستمبر کی رات تقریباً 622 عیسوی، کیونکہ 571 کو پیدا ہوئے، تو یہ دراصل کیا ہے، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 12 یا 13 ستمبر، اور ہجری کے اعتبار سے 27 صفر 14ویں ہجری، 14ویں نبوت، 14واں نبوت کا سال، اس کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں سے اللہ کے رسول پچھلے دروازے سے کھڑکی سے نکل کر باہر کی راہ لی، تاکہ مکے سے جلد از جلد طلوع فجر سے پہلے پہنچ جائیں جہاں پہلے سے متعین تھا راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری کی پوری جد و جہد لگا دیں گے اپنی تلاش میں، اور جس راستے پر سب سے پہلے ان کی نگاہ جائے گی وہ مدینے کا راستہ ہوگا جو شمال کے رخ میں پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل الٹ یمن جانے والا راستہ جو مکے کے جنوب میں واقع ہوتا ہے وہ لیے، اور آپ اس راستے پر 5 میل کا فاصلہ طے کیا، اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے معروف ہے، اور نہایت بلند اور ایسا ہے، وہ اوپر نیچے پیچدار، اور چڑھائی بہت مشکل ہے، عجیب پہاڑیں ہیں وہاں کی، خاص کر وہ ایسے وقت میں، اس زمانے میں ذرا تصور کیجئے، نہ لائٹ نہ روڈ، کیسے طے کیا ہوگا، کیا کیا مشکلات سہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی خاطر۔ اس پہاڑ پر بکثرت کیا ہے، پتھر بھی ہے، جن سے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، کیونکہ آپ جو نیچے ریتیلا راستہ تھا وہاں پر پھر آگے چل کر ان پتھروں پر بھی کہیں نشان نہ پڑ جائیں، اس واسطے آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے، جس کی وجہ سے قدم مبارک زخمی ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تکلیفیں سہ رہے تھے، ذرا بتاؤ کس کے لیے؟ اس اسلام کے خاطر، ہماری خاطر۔ اب صدیق اکبر جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہو رہی ہے، تو دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار تھا، وہاں پر جا پہنچے، جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے لیے ابھی آپ اندر داخل نہ ہوں اللہ کے رسول، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی بھی زہریلا جانور یا کیڑا جو آپ کو نقصان پہنچا دے، پہلے میں داخل ہو کے دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہو، کوئی نقصان دہ، تو وہ نقصان مجھے پہنچے، آپ کو نہیں۔ واللہ کیا محبت تھی، کیا انداز تھا۔
آج کوئی نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا. ایسے صدیق پر حرف کرتے ہوئے شرم نہیں آتی بدبختوں کو. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رکیے، میں اندر داخل ہوتا ہوں، اس غار کو دیکھ لیتا ہوں، صفائی کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ آئیے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا. بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو خود اپنے تہبند کو پھاڑ کر اس کپڑے سے کیا ہے ان سوراخوں کو بند کیا. اور جب سوراخ سب بند ہو گئے تو ایک سوراخ ایسا تھا جن کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں بچا تھا اس کو بند کرنے کے لیے. تو وہ اوپر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا کے اس سوراخ پر اپنے پاؤں سے رکھ کر اس کو بند کر دیا اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ اندر تشریف لے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھکے ہوئے بھی تھے اور اطمینان کا عالم دیکھیے کہ ادھر یہ بدبخت کتے بن کر سونگتے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکڑ لیں، اور ادھر اطمینان اور اللہ پر توکل کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ران پر اپنا سر رکھ کے اطمینان کے ساتھ سو گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، غار کے اندر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے اور سوراخ کے بند ہونے پر، یعنی جہاں پر ان کے لیے کپڑا نہ ملا تھا اپنے پاؤں سے اس کو بند کیے ہوئے تھے، تو اسی سوراخ میں سے کوئی زہریلا جانور، سانپ یا بچھو جو بھی ہو سکتا ہے، اس نے حضرت صدیق اکبر کے پاؤں کو کاٹ لیا، ڈس لیا، اور وہ زہر کی شدت اور اس درد کی شدت سے ان کے اندر رونا آ رہا تھا، لیکن سوچ رہے تھے کہ اگر میں حرکت کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہوگا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلل واقع نہ ہو، اس واسطے بغیر حرکت کیے وہاں پر بیٹھے رہے، جاگ نہ جائیں. لیکن جب وہ اپنے بدن کو تو کنٹرول کر لیا، لیکن آنسو تھے کہ ابل پڑے، درد کی شدت سے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور وہ سیدھے جیسے ہی گرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی. فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا، رو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے جس کی وجہ سے کیا ہے درد شدید ہے میرے پاؤں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، جسے ہم تھوک کہتے ہیں، اپنا لعاب نکالا اور اس جگہ پر جہاں تکلیف ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ پھر تو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ کبھی وہاں تکلیف تھی ہی نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا بہترین طور پر معجزہ تھا. تبرک، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تبرک کو نہیں مانتے ہیں، جھوٹے ہیں. ہم نے کب کہا کہ تبرک کو نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی لحاظ سے جو چیز ثابت ہو گئی اس کو ہم مانتے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. صحابیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کو لے کر اس میں پانی ڈال کر شفا یابی کے لیے پلا دیا کرتی تھی بچوں کو جب وہ بخار میں ہوتے تھے، اور شفا ہو جاتی تھی. جب صحابہ مانے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحیح ہو، یہ مسئلہ ہے. ہم تبرک کو مانتے ہیں، جعل سازی کو نہیں مانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی لحاظ سے جو چیز ثابت ہو گئی اس کو ہم مانتے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی لحاظ سے جو چیز ثابت ہو گئی اس کو ہم مانتے ہیں. مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحیح ہو، یہ مسئلہ ہے. ہم تبرک کو مانتے ہیں، جعل سازی کو نہیں مانتے.
منہ مبارک کا تماشا میلاد النبی کے موقع پر ہر ایک مسجد کے اندر کھول کے کیا جاتا ہے آثار شریف کے نام سے۔ ابھی سوال یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی اہمیت اور اس کو دیکھنے میں برکت کی حیثیت سے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا بال ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ مدینے میں 10 سال گزارے، مکے میں 13 سال گزارے، قبل نبوت کے 40 سال مکے میں گزارے، مکہ مدینہ اور یثرب کے جتنے علاقے اور حجاز کہلانے والے جتنے علاقے اندر آتے ہیں ان تمام میں اللہ کے رسول نے سفر کیا، وہاں گئے، وہیں پر زندگی گزارا، وہاں پر کوئی مسجد میں کوئی ایک بال نہیں اور پورے بال اڑ کے ہندوستان اور ایشیائی ممالک میں آ گئے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ تو یہ سوال ہے اصل میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر یہ زہر پھوٹ پڑا صدیق اکبر کو وفات کے وقت۔ اس کا بھی یوں تھا کہ ایک اثر تھا جو اچانک بخار نے آ لیا۔ تو یہ روایت حضرت ابو بکر کے مناقب کے اندر بالکل ثابت ہے اور ہم بھی مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہے مانتے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جھوٹی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اشیاء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک واقعی ہو تو پھر بات کچھ اور ہے، لیکن جو نہیں ہے اس چیز کو لے آ کر اس کے لیے ایک تماشا گاہ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ ناانصافی ہے، یہ دیانت کے امانت کے خلاف ہے۔ تو مسلمانوں ان سب چیزوں سے بچو۔ تو بہرکیف یہاں تک وہ معاملہ ہو گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے، اور ادھر مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کے تمام تر سازشوں کے ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور یہ ناکام و نامراد ہو گئے ہیں۔ جو بھی مجرم ہے، جو بھی سازشیں ہوتی ہیں دین کے خلاف، وہ بظاہر دکھنے میں کامیاب نظر آئیں لیکن نتیجے میں آخری میں ناکامیابی ہی اصل میں ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ وقال تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں،
العقیدۃ الاسلامیہ ایک ایسا سلسلہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے، جس میں ہم انتہائی کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح اسلامی عقیدہ واضح ہو کے سامنے آ جائے اور باطل نظریات جو کچھ بھی ہیں ان کا ابطال کیا جائے اور انہیں امت کے درمیان روشناس کیا جائے، بتلایا جائے کہ یہ شرک ہے، اس سے بچو۔ اس سلسلے میں بہت سے وہ الفاظ میں نے مخصوص طور پر منتخب کر کے آپ پر واضح کیا کہ شرکیہ الفاظ ہیں، شرکیہ اعتقادات ہیں جو کہ ہم نے اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے رکھے ہیں، جیسا کہ داتا، گنج بخش، اس سے پہلے عالم الغیب کا ہونا۔ تو اسی طرح آج ہمارے عقیدے کو پاک کرنا اور بدعات و خرافات سے ہم اپنے عمل جو کہ اس معاملے میں امت کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، روکنا، اور وہ چیزیں جس کو ہم نے اپنے معاشرے میں نیک سمجھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بدعات ہیں یا وہ بدعات اس حد تک ہیں کہ شرکیات تک پہنچا دیتے ہیں، ان چیزوں کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، خاص کر ان بدعتوں کا جو کہ قبروں کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ اصل چیز مسئلہ یہ ہے آج امت کے اندر مساجد سے زیادہ مزاریں بھری ہوئی اور ان مزاروں پر پہنچنا، آنا، دیکھنا، دعائیں کرنا، اس کے لیے سب سے زیادہ کوششیں ہیں جتنی کہ مسجد کے لیے بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو قبروں کو، درگاہوں کو جاتے ہیں، ان کے عجیب استدلال ہیں جو کہ حدیث میں کچھ اور بتایا گیا۔ پہلے تو زیادہ موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی حدیثیں جو ہیں، ان کو بھی تعویلات کر کے توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قبرستان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کا حکم دیا، اجازت دی، اور صاف طور پر کہا کہ نہیتکم عن زیارت القبور، پہلے میں نے رکوا دیا تھا، تمہیں روکا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ فزورھا۔ قبرستان کی زیارت اس واسطے دی گئی کہ صاف طور پر اللہ کے رسول نے اس میں بتا دیا کہ اس سے تمہارے لیے موت کی یاد دہانی ہے، موت کی فکر ہے، دنیا کی بے ثباتی ہے۔ لیکن ہم اس سے استدلال کر کے، درگاہوں کے لیے استعمال کر کے، دیکھو اللہ کے رسول نے قبرستان کی زیارت کا حکم دیا، تو ہم دراصل کیا کریں گے، درگاہوں کی زیارت بھی اس نیت سے کر سکتے ہیں، تعویل کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے مزارات کو ایسے طور پر سجانا، جلوس کرنا، جلسے کرنا، عرس کرنا جائز قرار دیے، حالانکہ دونوں باتیں بالکل مختلف ہیں۔ قبرستان کے لیے کہا گیا، یہاں قبرستان نہیں، یہاں جو ہو رہا ہے وہ مقبرہ ہے، مقبرے کے لیے نہیں کہا گیا۔ تو اسی طرح یاد رکھیے، بعض کیا کرتے ہیں، قبروں کے پاس نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں وہاں پر جا کر، بعض لوگ تعمیرات میں بڑا حصہ لیتے ہیں، مزار بن رہا ہے، چندہ دیتے ہیں، حالانکہ متواتر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ قبروں پر مساجد کی تعمیر کو حرام قرار دیا ہے۔ مساجد کی بھی تعمیر ہو وہ بھی حرام کہہ دیا، کیونکہ اس سے دراصل کیا ہے،
شرک کی بنیادیں کھلتی ہیں اور دروازے کھلتے ہیں۔ صحیح مسلم میں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وفات سے 5 روز پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا دوست ہو۔ فرمایا خلیل کے معنی میں، جگری دوست کے معنی میں، کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی دوست ہو۔ اللہ نے مجھے ابراہیم کی طرح دوست بنا لیا ہے، یعنی میں کسی کا جگری دوست نہیں ہوں۔ جیسے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، ویسے ہی اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے۔ اگر میں کسی کو اپنی امت میں خلیل بناتا، دوست بناتا، تو ابو بکر کو بناتا، لیکن آگاہ رہو کہ تم سے پہلے کے لوگ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے، سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ 5 روز پہلے کا واقعہ ہے، وفات سے 5 روز، صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، ایک تو یہ کہا کہ میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بناتا کیونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنا لیا۔ خلیل دوستوں میں ایک ہی ہوتا ہے، صدیق بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن جو جگری دوست ہوتا ہے، جو خاص دوست ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے بنا لیا، میں کسی اور کو نہیں بنا سکتا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو میں صدیق کو بناتا اپنا جگری یار، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، لیکن اللہ نے جب مجھے بنا دیا تو میں خلیل کا درجہ صدیق اکبر کو نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا آگاہ رہو، دیکھیے یہ وصیت کے معنی میں ہو گیا، موت سے بالکل 5 دن پہلے وفات سے، تم سے پہلے کے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیتے تھے۔ مسجد کا مطلب ایک کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ اور تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، مسجد نہ بنانا، میں تم کو ایسے کام سے منع کر رہا۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء کی قبر پر سجدہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کے رسول کی قبر پر سجدہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کون ولی ہو سکتا ہے، کون نبی ہو سکتا ہے، کون صالح ہو سکتا ہے، کون اللہ کا بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں۔ درگاہوں پہ سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ایسے اشخاص پر جنہوں نے قبروں پہ سجدہ کیا۔ یہود و نصارہ پر لعنت اس واسطے کی کہ ان لوگوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اور ہماری امت نے انبیاء کو نہیں اولیاء کو بنایا، تو اس سے بھی بدتر ہو گئے، اس سے بھی گرے ہوئے ہو گئے۔ اسی لیے راوی کہتے ہیں کہ آپ یہ فرما کر اپنی امت کو یہود و نصارہ کی روش سے بچنے کے لیے تلقین کر رہے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو بنایا۔ تو جو اولیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بناتا ہے اس پر اس سے بڑی لعنت نہیں ہوگی؟ رسول کی لعنت جس پر ہو پھر وہ بچ سکے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت جس پر پڑ گئی، کیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے گا؟ لعنتی وہ جو صحیح ہے، عام انسان ہے، اور اس نے کسی پر ظلم ڈھایا ہے، اور اس ظلم کی پاداش میں کوئی مسلمان یا کوئی عام انسان لعنت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ قبول ہوتی ہے۔ تو عام جو انسان ہے وہ لعنت کرتا ہے تو اس کا یہ پاور ہے، جب اللہ کے رسول لعنت کریں تو پھر تو کیا ہے، اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟
جنہوں نے قبروں کو پوجا اور قبروں پر سجدہ اور قبروں پر نظر، قبروں پر عبادتیں کر کے اپنے دین میں غلط طریقے سے استدلال کر کے اپنے ایمان کو کھویا، کیا یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے ان پر لعنت نہیں کیا؟ ایسے لعنتی لوگ کبھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اسی طرح صحیحین کے اندر متفق علیہ روایت اما عائشہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں، موت سے بالکل چند دن پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ آگے کہتی ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلا رکھا جاتا، نمایاں کر دیا جاتا، لیکن بعد میں آنے والے لوگ وہاں پر بھی عرس نہ مناتے، یہ خدشہ نہ ہوتا تو کھلا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بالکل حجرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، قبروں کو مسجد بنانے والوں اور ان پر چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی۔ تو جو لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں، وہاں پر چراغاں کرتے ہیں، وہاں پر لائٹ لگاتے ہیں، وہاں پر روشن کرتے ہیں، روشنیاں کرتے ہیں، ان سب پر اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ مسلمانوں ڈرو، اللہ کے رسول کی لعنت جس پر ہو گئی پھر وہ بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح انبیاء، صلحاء، بادشاہوں کی قبروں پر بنی ہوئی مسجدوں کا گرانا خود ضروری ہے۔ کیوں؟ اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسی عمارتوں کا گرانا جو کہ قبروں پر بنائی گئی ہیں، یہ اسلاف میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ان عمارتوں کو گرا کر توڑ کر رکھ دیا جائے، بلکہ امام احمد ابن حنبل ان سے مروی ہے کہ اگر اللہ ہی کے لیے نماز رخ اگر قبر کی طرف ہو تو ایسی نماز فاسد ہے۔ اس مسئلے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح عالم یا نیک آدمی کی قبر کے پاس یا غصب کی ہوئی زمین پر مسجد، مدرسہ، سرائے یا زیارت گاہ بنائی جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انسان درگاہ کو جائے گا کب جی؟ جب درگاہ بنے گی نا، درگاہ بنانے پر ہی منع ہے، تو یہ سب خلاف شرع کام ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ صاف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں، قبروں پر مسجد بنانا، قبروں پر سجدگاہ کے لیے عمارت بنانا یہ خود جائز نہیں ہے، تو پھر وہاں پر چراغاں کرنا، بیٹھنا، وہاں عرس منانا پھر کہاں سے جائز ہوگا؟ اب کوئی انسان پوچھ سکتا ہے کہ تو اتنی درگاہیں جو بنی پھر کیسے؟ یہی تو ہے مسئلہ کہ امت کے اندر توحید بالکل مخفوض ہو گئی۔ لیکن ہم اسلاف کے دور میں دیکھیں، صحابہ کے دور میں دیکھیں، تابعین کے دور میں دیکھیں، تابع التابعین کے دور میں دیکھیں، کوئی ایک درگاہ تھی؟ بتاؤ اگر ہے۔ نہیں۔ جن زمانوں کو گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان زمانوں کے اندر یہ بدعات و خرافات نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا۔ اسی واسطے یہ بات بھی دراصل کیا ہے، پورے اس تاریخ سے ثابت ہے
کہ جو عمارتیں بعد میں بنائی گئی، جب صالح لوگ آئے تو ان لوگوں نے اس کو توڑ دیا، بادشاہوں کی بنائی گئی ہوں یا دراصل کیا ہے صلحاء کی یا آ کر اولیاء کی، کسی نے یہ چیز نہیں دیکھی اور ان قبروں کو، ان مزاروں کو توڑ دیا گیا۔ اور جو مسجدیں یا جو عمارتیں غیر مسلم اقوام بنائے ان کے اپنے اعتقادات میں وہ بھی قبریں تھیں، تو اس کو بھی دراصل منع کر دیا گیا، توڑ دیا گیا، ہاں تک کہ قبروں کے پاس اللہ کے لیے نماز پڑھنے سے بھی روکا دیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو معلوم کیا ہوا، گھروں میں نماز پڑھو، کیوں قبرستان نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہاں پر نوافل فرائض کے لیے حکم ہے، بقیہ نمازیں گھر میں پڑھنا مستحب ہے، اس واسطے فرمایا کہ قبروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو، تو مطلب کیا ہے، یہاں کلی نماز کو چھوڑ دو گے تو قبرستان کی طرح، کیوں دوسرا مفہوم اس کا اپوزٹ نکلتا ہے نا جی، کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ تو پھر قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ بیان ہے اصل میں۔ اسی واسطے حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس قبر کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اسے نمایاں نہیں کیا گیا، اور مسجد بنانے سے مراد یہی ہے کہ وہاں پر سجدہ کیا جائے، اور صحابہ کی طرف سے یہ اندیشہ نہ تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد تعمیر کریں گے، بلکہ بعد کے آنے والوں سے اندیشہ تھا کہ کوئی تعمیر کر دیں وہاں پر، تو اس واسطے عمارت کو بالکل بھی بند کر دیا گیا، وہ حجرے کو بند کر دیا گیا۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آج تک بھی ان بدعتیوں سے محفوظ ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا، یہ بھی فرمایا، میلانہ نہ گانا، یہ بھی فرمایا، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں قبر کو بت نہ بنانا جس کی لوگ پوجا کریں، ایک حدیث میں ہے کہ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں اس سے روکتا ہوں۔ ان تمام باتوں سے بات ثابت ہو گئی کہ قبروں کے پاس جانا، وہاں پر نظر و نیاز کرنا، وہاں بیٹھنا، وہاں چراغاں کرنا، وہاں لائٹنگ کرنا، وہاں پر جلوس کرنا، وہاں عرس کرنا، سب حرام ہے، شریعت نے حرام کیا ہے۔ پہلی چیز وہاں پر تعمیر کرنا ہی، وہاں پر درگاہ بنانا ہی، یہ دراصل کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ اسی سے بت پرستی کا بھی آغاز ہوا۔ ابن جریر محمد بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ یعوق نسر حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیانی دور کے نیک لوگ تھے جن کو یہ لوگ بت بنائے تھے، لوگ ان کی پیروی کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویر بنا لیں تو اس سے عبادت میں شوق پیدا ہوگا، اضافہ ہوگا، چنانچہ ان کی تصویریں بنا لی گئی۔ بعد میں تصویر بنانے والی یہ نسل جب گزر گئی تو شیطان نے بعد کی نسل والوں سے آ کر کہا کہ تمہارے آبا و اجداد ان تصویروں کو پوجتے تھے تو انہی کے سبب ان کو بارش ملتی تھی۔ شیطان کی یہ بات سن کر ان لوگوں نے تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ قتادہ رضی اللہ رحمہم اللہ وغیرہ کا بیان ہے قوم نوح نے جن بتوں کو پوجا تھا انہی کے بعد میں عربوں نے بھی پرستش شروع کی، تو جو وہاں پر عرب میں بت آئے تھے وہ بھی صالح لوگوں کے نام پر ہی آئے تھے۔ اسی علت کی وجہ سے شریعت نے قبروں کے پاس نماز سے روکا، اور اسی وجہ سے بہت سی قوموں کو شرک کی چھوٹی یا بڑی کسی نہ کسی قسم میں مبتلا ہونا پڑا۔ قبروں کی
تعمیر کرنے یا پختہ بنانے یا وہاں پر چراغاں کرنے یا عمارت بنانے یا درگاہ بنانے، اسی وجہ سے گمراہیاں آئی یہود و نصارہ کے اندر بھی، یہی دراصل امت کے اندر بھی آنے کا سبب تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ان سب لوگوں کو روک دیا، حتیٰ کہ تصویر بھی اسی واسطے کیا ہے منع کر دی گئی کہ یہ بھی دراصل وہاں تک جا کے چھوڑے گی اور ان لوگوں کے اندر شرک نمودار ہوگا۔ اگر یہ صالح لوگوں کی قبروں کو مزارات میں تعمیر کرنے کا کوئی بھی ایک رتی برابر بھی اگر کوئی حوالہ یا کوئی حدیث یا کوئی ہمارے لیے اشارہ ملتا تو یاد رکھو سب سے پہلے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں بنتی۔ جنت البقیع میں کوئی ایک قبر بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ 1,24,000 صحابہ کہاں گئے؟ کہاں ہی قبریں ہیں؟ اور بعض لوگ اس جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم دراصل ان سے مانگنے نہیں جاتے، ان سے دعا کرنے نہیں جاتے، وہاں جا کر وہ مقدس مقام ہے، اس واسطے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ یہ بھی دراصل کیا ہے؟ غلط ہے۔ وہ مقدس مقام ہی نہیں ہے، کیونکہ تقدیس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل لانا چاہیے۔ دعا دراصل کسی چیز کے لیے کسی جگہ جا کر کرنے پر دعا قبول ہوگی۔ یہ سفر ہی اللہ کے رسول نے خاص کر دیا کہ اس حیثیت سے عبادت کی نیت سے سفر کرنا صرف 3 مساجد کے لیے جائز ہے۔ لا تشد الرحال، صاف فرما دیا۔ عبادت کی نیت سے کہیں سفر نہیں ہو سکتا۔ کہاں ہو سکتا ہے؟ ایک یا تو مسجد حرام کے لیے، ایک یا تو مسجد نبوی کے لیے، ایک یا تو بیت المقدس کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ عبادت کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح بعض چکمہ دینے والے دھوکے باز لوگ نبی کی طرف یہ حدیث منسوب کر دیے ہیں کہ جب معاملات میں تم کو حیرت پریشانی ہو تو قبر والوں سے مدد طلب کرو۔ بالکل موضوع گڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس بات کی جو کر رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے اور جھوٹ ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر بنانے سے منع کیا، وہاں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قبر والوں سے مدد لو؟ پہلے تو وہ سنتے کہاں ہیں کہ ان کے پاس جا کے مدد لیں؟ کوئی چیز نہیں۔ اور اسی طرح ابن اسحاق کے اندر یہ روایت مروی ہے، بڑا غور سے سنیے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صالحین اگر ہیں تو ان پر عمارتیں بنانا اور وہاں جا کے مانگنا کیا غلط ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ نظریہ ہوتا اس واقعے میں ایسا کیوں ہوتا؟ اب وہ واقعہ کیا ہے ذرا سنو۔ مغازی ابن اسحاق کے اندر مروی ہے کہ جب تستر فتح ہوا، ایک جگہ کا نام ہے، تو مسلمانوں کو ہرمزان، یعنی وہاں کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا ہرمزان، کہ بیت المال میں ایک تخت ملا۔ اب تخت پہ کیا تھا؟ تخت پہ ایک مردہ شخص لیٹا ہوا تھا۔ ہاں، ایک لاش رکھی ہوئی تھی، ایک ناش، جس کے سر کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ لوگ اسے حضرت عمر کے پاس لائے، انہوں نے حضرت کعب کو بلا کر عربی زبان میں اس کو منتقل فرمایا، ٹرانسلیٹ کیا۔ راوی ابو العالیہ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے پڑھنے والا وہ میں تھا۔ اس میں انسانوں کی تاریخ، ان کے احوال، کلام کی غلطیاں، آئندہ کے واقعات، کچھ ایسی چیزیں درج تھی۔ ابو العالیہ سے پوچھا گیا تخت پر جو آدمی تھا اس کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دن میں 13 الگ الگ جگہوں پر قبریں بنائی اور رات میں اس آدمی کو ایک قبر پر دفن کر دیا، تاکہ تمام قبروں کو برابر کر دیا پھر اس کے بعد، تاکہ کوئی بھی اس قبر سے وہ نعش پھر نہ نکال سکے یا کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ کس قبر میں ہم نے کیا ہے ان کو دفن کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ لوگ اس مردہ شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، یعنی کیا عقیدہ تھا؟ کہتے تھے
ابوالعالیہ نے فرمایا جب بارش رک جاتی تھی تو لوگ اس تخت کو باہر نکال دیتے تھے جس کی وجہ سے بارش ہوتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا جس کو آپ نے ایسا کر کے دفنا دیا؟ ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام دانیال تھا، جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک تھے، دانیال نبی، اور ان کو فوت ہوئے تقریباً 300 سال ہو چکے تھے، لیکن جسم کا کوئی حصہ بدلا نہیں گیا تھا، کیونکہ انبیاء کے گوشت کو زمین سڑاتی نہیں اور نہ ہی اسے درندے کھاتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ فتنے کے ڈر سے مہاجرین اور انصار قبروں کو پوشیدہ کر دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دعا وغیرہ کے لیے قبروں پر جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر ایسا مزاج ہے جیسے آج ہماری امت کا ہو چکا ہے، ننگے دھڑنگے انسان کیا ہے، نشہ بھنک میں کیا ہے، ہمیشہ نشے میں ہوتا ہے، بھنک میں ہوتا ہے، ایسا کیا ہے، کوئی مرتا ہے تو اسے ولی اللہ بنا کے ایک قبر بنا دیتے ہیں۔ یہاں تو ثابت ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں دانیال نبی کی پوری لاش، اور اس بات کے ثبوت کے ساتھ کہ ان پر کوئی جسم میں تغیر بھی نہیں ہوا تھا، موجود تھی، تو سب سے پہلے حضرت عمر ان کے لیے ایک مزار بنا دیتے۔ اللہ کی قسم، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم صحابہ کے دور میں ایک درگاہ بتا دو، 5 کروڑ کا انعام ہے، قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ ایک زناٹہ دار تماچا ہے کہ حضرت عمر اگر یہ اسلام میں جائز ہوتا تو یہ جو نبی تھے دانیال تھے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ تھا کہ 300 سال سے یہ لاش تھی، اس میں کچھ نہیں ہوا تھا تغیر تبدل۔ اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جب بھی بارش رکتی ہم اس کو صرف باہر نکالتے، بارش ہونا شروع ہو جاتی، تو حضرت عمر تو یہ کہتے کہ ارے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں جی درگاہیں بنانے کا، ابھی ہم دانیال کی کیا ہے ایک بہت بڑی درگاہ شاندار بنا دیتے ہیں۔ بناتے نا، کیوں نہیں بنایا؟ بلکہ اسے 13 الگ الگ قبریں تیار ہوئی دن میں، تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائے، اور رات میں چھپا کر کسی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا، تاکہ بعد میں کوئی بھی اس کو فائنڈ آؤٹ نہ کر سکے اور غلط بدعات نہ شروع کر دے وہاں پر۔ یہ فلسفہ تھا اسلام نے یہ دیا تھا قبروں سے متعلق کہ اس کو پختہ نہ بناؤ، اس پر نہ بیٹھو، اس پر کیا ہے چونے کے ساتھ اسے دراصل مزین نہ کرو، چراغاں نہ کرو، اس طرف نماز نہ پڑھو، وہاں جا کر قبرستان میں نماز نہ پڑھو۔ یہ تمام احکامات اس واسطے دیے کہ قبروں کی پوجا نہ ہو، لیکن ہم نے وہ تمام احکامات الٹ کر کے ہمارا کام ہی قبروں سے اتنا تعلق جڑ گیا کہ مسجدیں اتنے نہیں بنائے جتنے قبریں بنا دیے اور درگاہیں بنا دی۔ بدبخت ایسے بھی ہیں جو مسجد کو چندہ نہیں دیتا لیکن قبر کو ضرور دیتا ہے، مزار کو دیتا ہے، ڈر کے مارے کہ حضرت کی لجت ہو جائے گی۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، حضرت کا ڈر ہے۔ ایسے عقیدے ہیں، شرک آتا ہے تو انسان اتنا ہی ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اور بھی بہت سے ایسی باتیں ہیں جو ہم نے بدعات کو سنت سمجھ کے اپنایا ہوا ہے، اور بدعات بھی وہ خطرناک ترین بدعات جو سیدھے لے جا کے آپ کو شرک تک پہنچا دیتے ہیں، اور اگر انسان مر گیا اسی پر تو یاد رکھو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اور جنت اس پر حرام ہے۔ تو مسلمانوں ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ جتنا اللہ کے رسول نے بتایا اتنا ہی ہے۔ قبرستان کا یہ ادب سکھایا گیا کہ جاؤ تو سلام، بس اس کے علاوہ وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بھی قبرستان کا لفظ آیا، 1-2 قبر مقبرے کا لفظ نہیں آیا۔ آج ہم قبرستانوں کا نہیں بلکہ کیا یہ درگاہیں مقبروں کا کیا ہے سفر کرتے پھرتے ہیں، جو کہ حرام سفر ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ چند اور اہم ترین باتیں لے کے میں اس سلسلے میں آپ کو
اگلے درس میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔